اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو تبریک اور تہنیت عرض ہو۔ میں آپ کی خدمت میں 2 سیشنز کے اندر انشاءاللہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی اجازت سے اور ان کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کچھ مطالب اینڈ پوائنٹس پیش کرنا چاہوں گا جو شاید ممکن ہے، پاسبل ہے کہ آپ کے لیے نئے ہوں، کیونکہ ہم نارملی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو ایک بہت ہی نیرو مائنڈڈ اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ مثلا ان کا ایک حرم ہے قم کے اندر، اور وہ اپنے بھائی یعنی امام مرزا علیہ السلام سے ملاقات کرنے جا رہی تھی، راستے میں بیمار ہو گئیں اور پھر انہوں نے قم کا ارادہ کیا۔ قم آ کر 17-18 دن وہ اپنی بیماری میں انہوں نے زندگی گزاری، اور وہاں پر بس قم کے اندر وہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا حرم بن گیا، اور اب زائرین آتے ہیں، زیارت کرنے آتے ہیں حضرت معصومہ کی قبر پر ان کے حرم میں، اور بس ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو فقط اس حد تک جانتے ہیں، جبکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ روایات اور احادیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت معصومہ کا ایک بہت ہی اہم کردار اور رول ہے آخر الزمان کے اندر، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے اندر حضرت معصومہ کا کردار، اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے سیشن میں میں آپ کے سامنے تاریخی لحاظ سے ہسٹوریکلی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اس رول کو ہم دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن میں کیا کریں گے، اس پورے تاریخی پس منظر اینڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ان کا آخر الزمانی رول کو دیکھتے ہوئے ہم پھر اگلے سیشن میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت، جو ان کا زیارت نامہ آیا ہے امام رضا علیہ السلام سے، اس زیارت نامے کو ہم انالیسس کریں گے اور اس کے اوپر ہم کچھ تدبر کریں گے انشاءاللہ۔ نقطہ اول یہ ہے کہ پہلا نقطہ، اب کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ پہلا نقطہ دیکھیں یہ ہے کہ جب تک ہم اس وقت تک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک ہم مکمل طور پر اہل البیت علیہ السلام کے رول کو اور ان کے کردار کو اور ان کے مشن کو نہیں پہچانیں گے۔ جس طرح آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا گئے، اور کربلا میں جب ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد کس نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے دنیا تک پہنچایا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ جب تک ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، ان کے اہداف کو نہیں پہچانیں گے، ہم قطعی طور پر یقیناً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ یہی پوائنٹ آپ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اوپر بھی اپلائی کریں کہ اگر ہم حضرت معصومہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا، اس زمانے میں ٹائم ٹریول کرنا ہوگا، ذہنی اعتبار سے کتاب ہسٹوریکل اور تاریخی کتابوں کو اور احادیث کو پڑھ کر ہم جائیں اس زمانے میں، دیکھیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کس زمانے میں پیدا ہوئیں، ان کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ اس زمانے میں وہ متولد ہوئیں۔
اب اسی کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھیں، خلاصتاً سب کچھ سمرائز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، ہم اگر اہل البیت کو پہچاننے کے اعتبار سے اگر ایک یا دو پوائنٹس یہاں پر پیش کرنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام 14 معصومین، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب ملکوتی شخصیات ہیں. ملکوتی شخصیات ہیں کہ جنہیں خداوند سبحان نے خلق کیا. کس کے لیے خلق کیا؟ ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا ہے. ہماری ہدایت کے لیے خلق کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ خدا نے ان ملکوتی شخصیات کو خلق کرنے کے بعد انہیں زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. اب کیا ہوگا ہماری ہدایت سے؟ جب ہماری ہدایت ہوگی، میں اور آپ جو کہ عام انسان ہیں، جو کہ معصوم نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ملکوتی شخصیات ہے. یعنی کیا ملکوتی شخصیات؟ انسان کامل ہیں. اب وہ شخصیات خدا نے ان کو بھیجا ہے زمین پر ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہم بھی انسان کامل بن جائیں. البتہ میں اور آپ تو معصوم نہیں بن سکتے، لیکن انسان کامل بن سکتے ہیں. بس ہمارا ہدف کیا ہے؟ انسان کامل بننا. کون ہمیں انسان کامل بنائے گا؟ اہل البیت عصمت و طہارت، انبیاء اور اس کے بعد اہل البیت علیہ السلام. اچھا، اب سوال یہاں پر یہ کہ جب اہل البیت علیہ السلام، اب ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں، بہت جلدی 2 یا 3 منٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم حضرت معصومہ کے ٹائم تک پہنچے سلام اللہ علیہ. دیکھیں، اب جب یہ انسان کامل یعنی جب یہ امام معصوم جب زمین پر آتا ہے، آپ اس میں جب میں امام معصوم کہوں نا تو آپ اس کے اندر ہسٹوریکلی انبیاء کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ انبیاء کی بحث، کیونکہ انبیاء کی بحث یہاں پر اساسی بحث ہے. ایک ٹائم ٹریول کے اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا زمانہ 7 یا 10 ہزار سال کا دورانیہ تھا. اس کے بعد اہل البیت کا 250 سال کا زمانہ ہے. اب جب یہ امام معصوم یا یہ نبی جب آتا ہے زمین پر، خداوند سبحان کی جانب سے زمین پر آتا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مثلا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، حضرت ابراہیم کو خدا نے بھیجا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہاں تو بت پرستی چل رہی ہے اور آتش پرستی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں عجیب و غریب مخلوقات کی پرستش کی جا رہی ہے، اور اس پرستش کو ایک بیک سپورٹ حاصل ہے. عجیب، کون سا سپورٹ حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس پرستش کو حکومتی سپورٹ حاصل ہے. یعنی ایک فاسد حکومت ہے ان کے زمانے میں جو ان کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہے نمرود. اب یہ نمرود جو کہ بادشاہ ہے، اپنی حکومت کے ذریعے اس بت پرستی اور آتش پرستی اور خورشید پرستی اور چاند پرستی وغیرہ کو سپورٹ کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جب تک یہ سپورٹ کر رہا ہے تو میں تو اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی فالو نہیں کرے گا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اور ہر نبی یہ کرتا ہے اپنے زمانے میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں تو حکومت فاسد ہے، ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے جو خدا پرستی کے بجائے شیطان پرستی کو جو ہے پروموٹ کرتی ہے. تو ہر نبی یہاں پر کیا کرتا ہے؟ ہر نبی سب سے پہلے اپنے کچھ فالوورز کو تبلیغ کرتا ہے، پروپوگیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت فاسد کے سامنے قیام کرتا ہے، اپرائزنگ کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہر نبی کے زمانے میں، اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں. البتہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے اندر ایسی، ان کی زندگیوں میں ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، وہ ایک الگ ہسٹوریکلی اور خدا کی سنتوں کے اعتبار سے وہ کیوں انہوں نے قیام نہیں کیا بعض انبیاء نے. لیکن سنتی طور پر دیکھیں، قاعدے کے طور پر دیکھیں تو ہر نبی آتا ہے اور اپنے زمانے کی حکومت طاغوت کے سامنے قیام کرتا ہے. اس کا واضح نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ خود قرآن کے اندر آیا کہ اے موسیٰ جاؤ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اور
فرعون کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سمجھتا ہے تو اس کے سامنے تم قیام کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، ممکن ہے آپ کریں، یہ سوال بہت ہی ویلڈ سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر نبی آئے، حکومت فاسد کو اور کرپٹ گورنمنٹ کو اگنور کرے اور چھپکے سے ایک ایک کر کے اپنے فالوورز کو پروپوگیٹ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے، ایک ایسا سسٹم بنائے، ایک ایسا ایٹماسفیئر بنائے کہ آٹومیٹکلی انسان کامل کی پروڈکشن ہوتی جائے۔ اوکے، فار ایگزامپل آپ ایک مثلا انسان کرتا ہے نا، اگر اس کو کوئی چاکلیٹ بنانا ہے، چاکلیٹ کی فیکٹری کھولنی ہے، اوکے، ایک ایسے بسکٹس اس کو بنانے جس کے اندر چاکلیٹ ہو، اب وہ کیسے کرے گا؟ اب وہ کیا گھر کے اندر ایک ایک بسکٹ بنائے گا؟ یا نہیں، وہ یہ کرے گا کہ نہیں، وہ ایک فیکٹری بنائے گا۔ اس فیکٹری کے اندر ایسے مشینز ہوں گے اور ایسے ٹرینڈ افراد ہوں گے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے آٹومیٹکلی لاکھوں مقدار میں، ایک دن کے اندر لاکھوں مقدار میں چاکلیٹ بسکٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کیا ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی فیکٹری کی طرح ہے۔ جب ایک فاسد انسان اور ایک بہت ہی شیطانی انسان کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہو تو آٹومیٹکلی فاسد انسان پروڈیوس ہوں گے اس سوسائٹی کے اندر۔ لیکن اگر حکومت امام معصوم کے پاس ہو تو آٹومیٹکلی اس کنٹری کے اندر، اس معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ کامل اور پاک اور پاکیزہ انسان کی پروڈکشن لاکھوں مقدار میں ہوگی۔ اس وجہ سے ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں حکومت لے، کیونکہ حکومت کیا ہے؟ حکومت پاور ہے۔ اوکے، حکومت پاور ہے۔ اچھا، اب نبی دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے سامنے ایک فاسد حکومت ہے جو کہ کرپٹ انسانوں کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے روزانہ کی مقدار میں۔ لوگ کرپٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ، مثلا عجیب و غریب، مثلا آج کے زمانے میں دیکھ لیں نا، ہر جگہ فاسد حکومتیں ہیں، تو کیا اب آپ خود دیکھ لیں، ہر معاشرے میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں غیر الہی حکومتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بالی ووڈ کی فلموں کا رواج ہوتا ہے، ہالی ووڈ کی فلموں کا رواج ہوتا ہے، پھر لوگ ماں باپ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہے، اسکول کا ماحول اتنا خراب ہے اور میڈیا اتنا گندا ہو چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک معصوم کی حکومت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا، یہی نتیجہ ہوگا۔ لیکن جب معصوم کی حکومت ہو، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہو، تو یہ ساری کمپلینز آپ کو نہیں ملیں گی۔ اچھا، اب بس امام معصوم علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے حکومت میں اپنے ہاتھ میں لے۔ اچھا، جب یہاں پر معصوم مثلا کامیاب ہو جاتا ہے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے میں، یعنی اب اس کو حکومت مل چکی ہے، اب یہ امام ہے۔ دیکھیں، ہم امام کو بھی امام کیوں کہتے ہیں؟ امام یعنی لیڈر، امام یعنی حاکم، اوکے، اور اس کو اب لیڈ کرنا ہے افراد کو، یعنی امت کو۔ اچھا، جب امام کو حکومت مل جائے، مثلا آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، رسول خدا نے 13 سال مکہ میں گزارے، اس کے بعد ہجرت کی مدینہ میں وہ جیسے آئے، انہوں نے ایک اسلامک گورنمنٹ کو کیا کیا؟ فارم کیا۔ جب انہوں نے اسلامک گورنمنٹ کو فارم کیا تو اب ان کے لیے ایک پورا ایٹماسفیئر حاصل ہو گیا، ایک پورا ماحول بن گیا، ایک اسپریچول ماحول، جس کو آج پروموٹ کیا جاتا ہے کس نام سے؟ مدینہ فاضلہ کے نام سے۔ یعنی مدینہ فاضلہ ایک ایسا ماحول ہے، ایک ایسا کمرہ ہے۔ آپ ایک کمرہ سمجھیں، آپ ایک فار ایگزامپل گھر ہوتے ہیں نا، کتنے ایسے گھر ہوتے ہیں جس گھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اسپریچولیٹی کا احساس ہوتا ہے۔ یا مسجد کو لے لیں آپ، جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے پہلا قدم رکھتا ہے مسجد میں تو اس کو روحانیت، معنویت کا احساس ہوتا ہے۔ مدینہ فاضلہ یعنی یہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ فاضلہ کا قیام کیا، فارم کی اسلامی حکومت کو، اب جو شخص مدینہ آتا تھا فوراً اس میگنیٹزم کے اندر جذب ہو جاتا تھا، اس اسپریچول مغناطیسیت کے اندر جذب ہو جاتا تھا۔
لہٰذا اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس کے اندر اب ہر انسان آسانی سے اپنے اندر کیا کر سکتا ہے، انسانی فضائل کو، الہی صفات کو، اسماء الہی کو اپنے وجود کے اندر، اپنے انڈیویجول وجود کے اندر اور اپنے اجتماعی اینڈ سوسائٹل وجود کے اندر پروڈیوس کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کے اندر یہ موقع ملا، لیکن بہت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقابلے میں تھے، ایک تو کھلے دشمن تھے اور دوسری طرف سے منافقین تھے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ نبی اکرم کو یہ اجازت نہ دی، لہٰذا انہوں نے نبی اکرم کو 10 سال مسلسل جنگوں میں مصروف رکھا. نتیجے میں کیا ہوا؟ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کو زہر سے شہید کیا گیا. اب نبی اکرم کی رحلت ہو جاتی ہے. نبی اکرم کی رحلت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم نے غدیر خم میں حجۃ الوداع میں امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، خداوند سبحان کی اجازت سے اور ان کے اذن سے، خدا کے اذن سے. لیکن کیا ہوا؟ حوادث پیش آتے ہیں، سقیفہ کا حادثہ پیش آیا اور امام علی کی حکومت غصب کی گئی. لہٰذا کیا ہوا؟ اب اس اعتبار سے دیکھیں آپ، یعنی ایک الہی حاکمیت تبدیل ہو گئی بشری حاکمیت کے اندر. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھے کیا ہوا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب اس قدر گریہ کیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فقد النبی و ظلم الوسی، کہ نبی کا فقدان اور وسیع پر ظلم ہونے کی وجہ سے میں گریہ کر رہی ہوں. کیا مطلب نبی کا فقدان؟ نبی کا فقدان یعنی آسمان اور زمین کا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا. جیسے ہی خلیفہ اول اور ان کی ٹیم نے حکومت امام علی کو غصب کیا، خلافت الہی کو غصب کیا زمین کے اوپر، آسمان اور زمین کا رابطہ ختم ہو گیا. یعنی اب وہ اسپریچول ایٹماسفیئر میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے. لہٰذا اب فضائل انسانی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اب 25 سال بعد آئے. 25 سال بعد کیا ہوا؟ امام علی علیہ السلام کو خلافت ملتی ہے. لیکن کس ماحول میں خلافت ملتی؟ جب امام علی خلافت میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان 25 سالوں کے اندر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جاہلیت کے زمانے تک پہنچ چکی ہے. یعنی جو نبی اکرم نے 10 سال محنت کی تھی ان کے اندر الہی اور انسانی فضائل کو بنانے میں، وہ ساری محنت برباد ہو گئی نبی اکرم کی. اور اس حالت میں اب جاہلیت کی ویلیوز اور جاہلیت کی صفات کے ساتھ اب امام علی کو یہ حکومت ملی. اب آپ دیکھیں امام علی کو کس قدر ایک محنت کا کام امام کو کرنا ہوگا. اب امام کے ساتھ بھی یہ ہوا. امام علی علیہ السلام کو 3 جنگوں میں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ اپنے ان اسپریچول اہداف کو جو ہے وہ کیا کریں، فالو نہ کر پائیں. اب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام کو بھی بعد میں شہید کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ امام علی کے بعد امام حسن کو کچھ مہینے تک حکومت ملتی ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم. اب اس کے بعد پھر امام حسن کو شہید کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ تاکہ ان کو حکومت ملے. جب حکومت ملے گی تو آپ اپنے معاشرے کے اندر انسان ہائے کامل، متعدد بلک کوانٹیٹیز میں انسان کامل کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں دی گئی دشمنوں کی طرف سے، اور لہٰذا ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اب یہاں سے ہم آتے ہیں، ہم نزدیک ہونے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے دور میں. امام سجاد علیہ السلام، جب امام سجاد علیہ السلام کو حکومت امام کو تو حکومت نہیں ملی، جب امام سجاد علیہ السلام کو امامت ملتی ہے امام حسین کے شہید ہونے کے بعد، تو یہاں پر روایت کے اندر ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے اور امام سجاد کی امامت کے اوائل کے دن تھے، یعنی جب شام کے حادثے کے بعد، جب شام کے بعد مدینہ واپس لوٹتے ہیں، تو روایت میں کہ صرف 3 یا 7 خالص شیعہ موجود ہوتے ہیں. 3 یا 7 شیعہ، 3 7
اس سے زیادہ شیعہ نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کے پاس. دوسری طرف سے امام سجاد کو حکومت بنی امیہ نے تحت نظر رکھا ہوا ہے کہ کوئی ان کے گھر آنا جانا نہیں کر سکتا. ایک فل پریشر ہے امام سجاد علیہ السلام کے اوپر. تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سوال یہاں پر ایک امامت کا ایک خاص دور شروع ہوتا ہے. دیکھیں ہدف کیا ہے امام کا؟ امام کا ہدف، تمام ائمہ کا ہدف حکومت تک پہنچنا ہے. کیوں حکومت تک پہنچنا ہے؟ تاکہ وہ الہی، میں بالکل چھوٹے سے جملے میں بتا دوں، تاکہ توحید جو کہ آسمان پر ہے، اس توحید کو زمین پر لایا جائے. توحید کو زمین پر لانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو انبیاء علیہ السلام نے اپنایا وہ ہے حکومت حاصل کرنا. بلاخر فقط خدا کو ہے نا حکومت کا حق. اللہ ولی الذین آمنوا، فقط خدا ولی ہے. کبھی نمرود ولی نہیں بن سکتا، فرعون ولی نہیں بن سکتا. فقط خدا اور خدا کے منسوب کردہ جانشین ولی اور ولایت کر سکتے ہیں. ولایت یعنی حکومت، یہاں پر یعنی ولایت یعنی اس ملکوت کو زمین پر لانا حکومت قائم کرنے کے ذریعے، اس کو ولایت کہتے ہیں. اچھا، اب چوتھے امام سے لے کر امام سجاد سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کے دور کو ہم ایک بالکل 5 منٹ کے اندر جائزہ لے لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اب ایسا دور آ چکا ہے امام سجاد کے زمانے میں، تمام ائمہ علیہ السلام چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک سب کے سب، اب دیکھیں 2 حکومتیں آتی ہیں. بنو امیہ امام سجاد کے زمانے میں بنو امیہ حاکم ہے. امام باقر کے زمانے میں بنو امیہ حاکم ہے. امام سجاد علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے اس طولانی امامت کے دور میں بنو امیہ بھی حاکم ہے. پھر اسی یعنی خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں بنی امیہ شکست کھا جاتے ہیں بنو عباس کے ہاتھوں، اور بنو عباس حاکم ہو جاتے ہیں. اب بنو عباس، بن العباس امام عسکری کے دور تک موجود ہے، ہمیں نظر آتے ہیں. اوکے، اب یہاں پر کیا کریں حکومت حاصل کرنے کے لیے؟ ہدف تو انسانی فضائل کو بنانا ہے، ایسے انسان بنے جو جن کے اندر انسانی کمالات ہوں. اب کیا کریں؟ امام سجاد کی یہاں پر کیا اسٹریٹجی ہے؟ تمام ائمہ چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک ایک خاص حکمت عملی اپناتے ہیں. حکمت عملی وہ کیا؟ امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں ایک اصطلاح ملتی ہے جو کہ روایات کے اندر بھی جس کی تاکید کی گئی ہے، وہ ہے تقیہ. تقیہ اس اسٹریٹجی کا نام ہے، اس حکمت عملی کا نام ہے جو کہ تمام ائمہ نے اپنایا اسی عالی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اب تقیہ کیا ہے؟ اس کے اندر ڈیٹیلز بہت زیادہ. یعنی تقیہ یعنی ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائیں، کچھ ایسی پلاننگز کریں کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ امام کیا کر رہا ہے، امام کے فالوورز اور ان کے اصحاب کیا کر رہے ہیں، اور اندر ہی اندر ان کے فالوورز میں اضافہ ہو رہا ہے، امام کے پیروکار میں اضافہ، اور دشمن کو بھی نہیں پتہ چل رہا. سمجھیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں. اب روایت کے اندر میں نے کیا کہا؟ جب امام سجاد کو امامت ملی تو فقط اور فقط 3 یا 7 شیعہ موجود ہیں. اب روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور امام باقر علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہوتا ہے تو 50,000 شیعہ موجود ہوتے ہیں. کیسے ہوا یہ؟ جب امام سجاد علیہ السلام اس قدر تحت نظر ہیں تو کس طرح امام نے تقیہ کی اسٹریٹجی اپنا کر 7 اور 3 شیعہ سے 50,000 شیعوں میں تبدیل کر دیا؟ کیسے کیا امام نے؟ امام باقر علیہ السلام آتے ہیں. امام باقر علیہ السلام تدریس کرنا شروع کرتے ہیں. پھر امام اچھا، یہ جو 50,000 شاگرد، یہ جو 50,000 اصحاب تھے، شیعہ تھے، یعنی در حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام نے جب اپنے حوزہ علمیہ کا آغاز کیا تو امام علیہ السلام کے پاس امام سجاد کے تیار کردہ 50,000 شیعہ موجود ہیں تاکہ امام باقر کی شاگردی اپنا سکیں، تاکہ امام باقر کو اپنا استاد بنا سکیں. امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام صادق علیہ السلام آتے ہیں. امام صادق کون ہے؟ امام صادق حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے دادا ہیں.
صحیح ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے امام کاظم علیہ السلام ہیں. امام کاظم کس کے والد ہیں؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے والد ہیں. امام صادق علیہ السلام جب ان کو امامت ملتی ہے تو وہ آفیشلی حوزہ علمیہ کا آغاز کرتے ہیں، اور 4 نہیں بلکہ 4,000 سے زیادہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں. نہ فقط شیعہ شاگرد، اہل سنت کے بھی شاگرد ہوتے ہیں، اور دیگر مذاہب اور مکاتب فکری کے بھی شاگرد امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں اور ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. اچھا، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا دور تھا. آپ دیکھیں، ایک طرف سے امام کاظم علیہ السلام کو جب امامت ملی تو بن العباس، حکومت بن العباس کا دور تھا یہ. اب یہاں پر امام کاظم علیہ السلام، ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے 4 بنو عباس کے بادشاہ دیکھے، خلیفے دیکھے. صحیح ہے، اس میں مہدی عباسی ہے، منصور ہے، ہادی عباسی ہے، اور ایک اور بھی ہے جس کا میں نام بھول گیا ہوں. تو یہ 4 خلیفے بنو عباس کے امام کاظم علیہ السلام کے دور میں موجود ہیں، ایک کے بعد ایک. اب امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں امام صادق علیہ السلام کے تیار کردہ شیعہ فقہا موجود ہیں. یہاں پر ہمیں 2 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اس تمام ائمہ نے، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کم تر، لیکن امام باقر اور امام صادق سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک ہمیں 2 شیعہ ہڈن آرگنائزیشنز ملتی ہیں. 2 شیعہ آرگنائزیشنز ہمیں ملتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سازمان کہتے ہیں. آپ اس کو انگلش میں آرگنائزیشن کہہ لیں. اب یہاں پر کوئی کمپنی نہ کہیں، یہاں کمپنی کی بات نہیں ہو رہی. اب کیا اب امام علیہ السلام کی اسٹریٹجی، یہاں پر امام باقر اور امام کاظم، امام صادق اور دیگر ائمہ کی اسٹریٹجی تھی کہ شیعت تشیع کو دنیا بھر میں پھیلایا جائے، کیونکہ تشیع دین حق ہے بالآخر. یہاں پر 2 کام کیے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے. جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ اپنے حوزہ علمیہ کے ذریعے 2 کام کیے. ایک، سازمان حدیث کو بنایا. کیا مطلب سازمان حدیث؟ آرگنائزیشن آف حدیث. شیعہ اور سنی فقہا کو تربیت کر کے امام صادق اور امام باقر علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے، احادیث کے ذریعے تشیع کو پھیلایا پوری دنیا میں. ایک تو مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف دیگر شہروں کے اندر، اسی طرح کوفہ کے اندر، اسی طرح شہر مقدس قم کے اندر اور دیگر نزدیک شہروں کے اندر، نزدیک علاقوں کے اندر. حدیث کے ذریعے اس تشیع کے معارف کو، تشیع کے بہترین مطالب کو پھیلایا ان علاقوں کے اندر. لیکن امام سجاد، امام باقر اور امام کاظم علیہ السلام کو چونکہ بنو العباس کہ اب بلاخر بنو عباس نے یہ حماقت کی. بلاخر کیا حماقت کی؟ انہوں نے امام باقر اور امام صادق کو ایک کھلا میدان دیا کہ بھائی آپ اپنی تبلیغ کریں. اب یہ ان کی حماقتی، بعد میں خود پچھتا یہ لوگ، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، فی الحال اس کو نہیں دیکھتے. کیا امام، اب امام کا پلان یہ تھا کہ وہ تشیع کو نہ فقط مدینہ اور کوفہ اور قم اور سمرقند اور ان علاقوں تک محدود نہیں رکھنا چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ نہیں، تشیع بالآخر آخر الزمان میں کیا ہونا ہے؟ آخر الزمان میں جب امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، جب ان کا ظہور ہوگا، تو تشیع اور دین اسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے عالم کے اندر، پورے جہان میں تشیع کا غلبہ ہوگا. امام صادق کو وہ زمانہ نظر آ رہا ہے آخر الزمان کا. تو اس کے لیے ایک اور کام امام نے یہ کیا کہ ایک اور آرگنائزیشن بنائی، ایک اور سازمان کو بنایا. اس کا نام ہے سازمان وکالت. کیا ہے؟ سازمان وکالت. امام باقر، امام کاظم، امام صادق، امام ہادی، امام جواد، امام رضا، امام عسکری علیہم السلام، ان سب نے
اپنے اپنے وکلاء بنائیں، اپنے اپنے وکیل بنائیں، اور ہر وکیل کو دنیا کی مختلف کونوں تک پہنچایا۔ اب یہ پورا میپ اور پورا نقشہ موجود ہے کہ کہاں کون کون سے علاقوں میں انہوں نے اپنے وکیلوں کو نصب کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کام کیا، سازمان حدیث، سازمان وکالت۔ ایک اور، اب اگر امام کاظم کے زمانے میں دیکھیں نا، امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ایک بہت ہی پریشر والا زمانہ تھا امام کے لیے اور شیعوں کے لیے۔ حکومت خاص طور پہ ہادی عباسی اور منصور عباسی، انہوں نے بہت ہی پریشر میں رکھا ہوا تھا امام کاظم علیہ السلام کو اور امام کاظم کے شیعوں کو۔ خصوصاً امام کاظم علیہ السلام کے اوپر ایک سخت فشار موجود تھا، اقتصادی پریشر موجود تھا۔ اس قدر اقتصادی پریشر موجود تھا کہ امام روایات میں ہمیں ملتا ہے، ہسٹری بکس میں ہمیں ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ پیسے موجود تھے، بہت زیادہ مال و ثروت موجود تھی، لیکن اس حکومتی پریشر کی وجہ سے، تاکہ حکومت کو یہ پتہ نہ چلے کہ امام کاظم اب بھی جو ہے وہ تشیع کے معارف کو پھیلانے میں مشغول ہیں، تبلیغ میں مشغول ہیں، امام کاظم یہاں پر مجبور ہوتے کہ وہ فقیرانہ زندگی گزاریں، شدیداً فقیرانہ زندگی گزارنے میں مجبور تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اہداف تک، یعنی امام اپنے اہداف تک پہنچے۔ ایک تو یہ سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں زمانہ، دوسری طرف سے امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہمیں ثقافتی اور کلچرل اور فرہنگی اعتبار سے جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام کاظم کے زمانے میں اسلام کے اندر مختلف فرقوں کا ظہور ہوتا ہے، مختلف فرقوں کا ظہور ہوتا ہے، نہ فقط اسلام کے اندر بلکہ آؤٹ آف اسلام کے اندر، اسلام کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ایسے فرقے ملتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے بالآخر اپنے فالوورز کو جمع کیا۔ پھر اسلام کے اندر ہمیں فرقہ مرجئہ ملتا ہے اور دیگر فرقے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فالوورز کو گیدر کیا تاکہ، اور اچھا کچھ ایسے فرقے تھے جو حکومتی سپورٹ ان کو حاصل تھا، حکومت نے کوشش کی کہ ایسے فرقے بنا لیں امام کاظم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، تاکہ لوگ علوی اور تشیع کے جو فالوورز ہیں وہ ان فرقوں کے اندر جذب ہو جائیں اور امام کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں حکومت کس طرح کام کرتی ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اب اس زمانے میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا تولد اس زمانے میں ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں امام اپنے تقیہ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کو حاصل کریں۔ ایک شخص آیا امام کاظم علیہ السلام کے گھر میں، اور جب وہ امام کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام کے کمرے میں فقط دو چیزیں موجود ہیں، ایک قرآن موجود ہے اور ایک شمشیر، تلوار موجود ہے۔ تو اس راوی نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس قدر امام آمادہ ہیں قیام کے لیے، کس قدر امام آمادہ ہیں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس اسلامی اور اسپریچول ماحول کو فروغ دے سکیں۔ دیکھیں ہر امام آمادہ ہے، اسی وجہ سے تو بعد میں جب حکومتوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ فوراً شہید کر دیا کرتے تھے ہمارے ائمہ کو۔ اب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جب متولد ہوتی تو اس وقت بنو عباس موجود ہیں، یہ سارے ماحول میں نے آپ کو بتا دیے، پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ آئیں حضرت معصومہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جب متولد ہوتی ہیں تو ایک طرف سے امام کاظم علیہ السلام اقتصادی اور مالی لحاظ سے فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف سے بنو عباس کا بھی پریشر ہے، دوسری طرف سے مختلف فرقے موجود ہیں مذاہب کے اندر، اسلامی مذاہب کے اندر۔ اب یہاں اور ایک طرف سے امام کاظم علیہ السلام منتظر ہیں کہ کب کنڈیشنز اور شرائط فراہم ہوں تاکہ میں قیام کروں اپنے فالوورز کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہر امام کیا کرتا ہے، جب اس کا بچہ متولد ہوتا ہے تو ہر امام کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کی بہترین تربیت کرے، مادی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بہترین تربیت کرے۔ ہسٹری بکس میں ہمیں ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی کم از کم the least 35 یا 40 اولاد موجود تھیں، یعنی امام کاظم علیہ السلام کی
کم از کم 40 اولاد ہمیں ہسٹری بکس میں نظر آتی ہے، اور میکسیمم اسٹیٹسٹیکلی اور اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو میکسیمم جو اولاد ہمیں ملتی ہے ہسٹری بکس کے اندر وہ ہے 60 اولاد. تو کم از کم کو فی الحال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کس قدر امام علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیں، آپ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، بچے متولد کر رہے ہیں. اب نارملی یہاں پر ایک بحث چھیڑی جاتی ہے پاکستان کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، کہ آپ شادی زیادہ کریں، یعنی ہر مرد کو بالآخر ایک اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کم از کم کر سکتا ہے وہ. اب یہاں پر چونکہ اب بالآخر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے یہاں پر ہمارے معاشروں کے اندر کہ بیویاں اجازت نہیں دیتی ہیں اور بیویاں مخالف ہوتی ہیں اس ٹرینڈ کے، تو یہاں پر ایک اچھا سولوشن ہے. وہ سولوشن یہ کہ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اگر مد نظر اسلام ہو تو، اگر مد نظر اسلام ہے تو ٹھیک ہے، آپ 4 شادیاں نہ کریں، کم از کم یہ کہ ہر کپل، ہر زوج اور زوجہ اگر اسلام کو مد نظر رکھے تو کم از کم ہر گھر میں کم از کم 6 اولادیں ہونی چاہیے، 6 بچے ہونے چاہیے. آپ اہل سنت کو دیکھ لیں، اہل سنت جو پاکستان میں ہیں 4 شادیاں بھی کرتے ہیں اور ہر گھر میں ان کے مثلاً 5 سے زیادہ بچے بھی ہیں. تو فیوچر میں کیا ہوگا؟ فیوچر میں یہی ہوگا، آج اگر شیعہ پاکستان میں 30% ہے تو 50 سال بعد ممکن ہے 10% میں آ جائے. صحیح ہے، کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے نا آپ کی اور ہماری پاپولیشن. لہٰذا اگر ہر گھر میں دیکھیں، ائمہ کی اسٹریٹجی تھی. اب اگر ہر مرد 4 شادیاں نہ بھی کرے تو کم از کم ہر گھر کے اندر 6 بچے ضرور ہونے چاہیے تاکہ بالآخر شیعہ کی پاپولیشن میں اضافہ ہو. اچھا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کے اعتبار سے اگر ہم یہاں دیکھیں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی کچھ صفات اینڈ کوالٹیز ہمیں ملتی روایات کے اندر. ان میں سے 2 کوالٹیز میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتا ہوں، 2 کوالٹیز نیکسٹ سیشن میں. جو 2 اہم صفات ہمیں حضرت معصومہ کی ملتی ہیں وہ یہ کہ حضرت معصومہ کو عالمہ کہا گیا ہے. عالمہ یعنی، عالمہ کس کو کہتے ہیں؟ عالمہ عالم سے ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہ شخص جس نے علوم دینیہ کو حاصل کیا ہو، جس نے علوم حوزوی کو پڑھا ہوا ہو. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ان شخصیات میں سے تھی کہ امام کاظم علیہ السلام نے ایسی تربیت کی کہ وہ عالمہ کہلائی گئی. عالمہ یعنی باقاعدہ ایک عالمہ تھی، مجتہدہ تھی. دوسری طرف سے ایک اور صفت ہمیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی روایات کے اندر ملتی، وہ ہے محدثہ. محدثہ کون ہے؟ ایک طرح سے ہم دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی صفت بھی محدثہ تھی، لیکن وہ فرق ہے. وہ محدثہ کا معنی اور ہے، یہاں پر اور ہے. محدثہ، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ابھی 10 منٹ پہلے کیا کہا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے اور دیگر ائمہ نے ایک کام کیا تھا، سازمان حدیث. اس اعتبار سے دیکھیں، یعنی حدیث کو فروغ دینا، حدیث کو بیان کرنا، اس سلسلے کو پھیلایا ائمہ علیہ السلام نے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو محدثہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس سازمان حدیث کا حصہ تھی، اس سازمان حدیث کا حصہ تھی. آپ کو کچھ روایتیں اور احادیث ملتی ہیں کہ اس حدیث کے سلسلہ سند میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا نام موجود ہے. کہ یعنی مثلا امام کاظم علیہ السلام سے ایک راوی نے نقل کیا ہے، اس راوی نے مثلا فلاں راوی سے نقل کیا ہے، اس راوی نے فلاں راوی سے نقل کیا ہے. مطلب اس پورا ایک چین آف حدیث موجود ہے. کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ ان احادیث کا نام ہی یہی ہے کہ احادیث فاطمیات. احادیث فاطمیات کہ ان احادیث کا جو سلسلہ سند ہے، ان پورے سند کے اندر فقط اور فقط فاطمہ کا نام ہے. یعنی فاطمہ نے فاطمہ سے نقل کیا، فاطمہ نے فاطمہ سے نقل کیا، فاطمہ نے اب کیوں؟ کیونکہ ہر امام، مثلا آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام کی بھی بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا، امام صادق کی بھی بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا، امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کا بھی نام فاطمہ تھا، امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کا بھی نام فاطمہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ تھا. تو ان سلسلہ سند کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ بعض احادیث جن کا نام احادیث فاطمیات ہے، ہمیں یہاں پر کچھ احادیث ملتی کہ جس کے سند کے اندر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے.
آپ دیکھیں کس قدر امام کاظم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے. ایک اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی یہاں سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ امام کاظم علیہ السلام کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور کچھ افراد آئے مدینہ تاکہ امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کریں، اپنے علمی سوالات کریں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر کے واپس جائیں. جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام نہیں ہیں، وہ سفر پہ گئے ہوئے. تو ایک شخص نے کہا کہ مشکل نہیں ہے، آپ اپنے سوالات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو، جو کہ امام کاظم کی بیٹی ہے، آپ ان کو اپنے سوالات دے دیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، ہم اپنے سوالات ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے حضرت معصومہ کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ دے کے چل پڑے. اگلے دن 1-2 دن رکے مدینہ میں، اور 2 دن بعد کیا ہوا، 2 دن بعد یا اگلے دن جب وہ واپس آئے تو حضرت معصومہ نے انہی کاغذوں کو جو ہے وہ اس ڈیلیگیشن، علمی ڈیلیگیشن کو دے دیا. اور یہ لوگ جب واپس نکلے نا مدینہ سے، تو اس شخص نے جس کے ہاتھ میں وہ پیپرز تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کاغذ کے اوپر مفصل جواب موجود ہے ہمارے علمی سوالات کے. پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت معصومہ بعد میں امام کاظم علیہ السلام کو یہ سوالات دے دیں گی، اور امام کاظم علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ سفر مثلا جوابات لکھ کر ان لوگوں کو واپس دے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ سارے جوابات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے لکھے ہیں. عجیب نہیں ہے؟ حضرت معصومہ کو اس وجہ سے عالمہ کہا جاتا ہے. وہ خود حیران ہو گئے. اچھا، راستے میں جب یہ قافلہ، علمی قافلہ امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، تو انہوں نے پورا ماجرا بتایا کہ ہم گئے مدینے میں، حضرت معصومہ نے ان سوالات کا جواب دیا ہے. تو جب حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جوابات کو مطالعہ کیا، تو حضرت امام کاظم نے کیا جملہ فرمایا فداہا ابوہا، یعنی میں معصومہ پر قربان ہو جاؤں، فدا ہو جاؤں. کس قدر بڑا مقام ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا. ایک اور کام جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہے غدیر کو فروغ دینا، غدیر کی ترویج کرنا. یعنی ہر سال غدیر پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب یعنی ہمارے جد کی خلافت کو، امامت کو غصب کیا گیا ہے. مسلسل ہر سال امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اس چیز کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اب بہت زیادہ قصے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. میں بس آپ کو 2 پوائنٹس کے بعد میں انشاءاللہ یہ سیشن ریپ اپ کریں گے. پھر اگلے سیشن میں ہم حضرت معصومہ کی زیارت نامے کو تدبر کریں گے، انالیسس کریں گے. وہ آخری پوائنٹ اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت معصومہ ایک عالمہ ہیں، ایک محدثہ ہیں، تو ہماری خواتین کو بھی حضرت معصومہ کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت معصومہ، اب یہ میں انشاءاللہ جب زیارت نامے میں آئیں گے تو میں اس پوائنٹ کو پیش کروں گا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس قدر بالاتر ہے کہ خدا نے اجازت دی ہے حضرت معصومہ کو کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کی حاجت کو پورا کریں، دنیا کے تمام لوگوں کی شفاعت کریں. یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم حضرت معصومہ کو 2 نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک اس نگاہ سے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہماری والدہ ہیں، اور والدہ کا کام کیا ہے؟ والدہ اور ایک ماں کا کام یہ کہ اپنے بچوں کی حاجت روائی کرنا، اپنے بچوں کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا. بس یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ وہ ہماری والدہ ہیں، اور ہم جو مانگیں ان سے وہ ہمیں دینے کو تیار ہیں. ایک اس نگاہ سے ہم حضرت معصومہ کو دیکھیں. دوسری نگاہ جس سے خصوصاً خواتین کو جس نگاہ سے حضرت معصومہ کو دیکھنا چاہیے وہ ہے عالمہ اور محدثہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یعنی اگر میری ماں ایک عالمہ ہے، میری ماں محدثہ ہے، تو میں کیوں اپنی ماں کی پیروی نہ کروں؟ اب ہر خاتون یہ سوچے کہ میں کیوں عالمہ نہیں بن سکتی. اب آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، دیگر سوسائٹیز کے اندر آپ خواتین کی حالت دیکھیں. اس قدر
اس بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور اسٹار پلس اور زی ٹی وی اور بی فور یو اب پتہ نہیں کیا عجیب و غریب فاسد چینلز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں عجیب و غریب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری خواتین کی مینٹیلٹی اچھی نہیں ہے. اب بہت لمبا ٹاپک ہے, میں فی الحال اس کو یہاں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہ سیشن 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 2 گھنٹے تک یہ چلا جائے گا. لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ پر علمی کام کریں. خواتین کو چاہیے علمی کام کریں, اپنی علمی اینڈ اسپریچول تربیت کریں اپنی, کیونکہ ان کی ماں بھی ایسی تھی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ایسی تھی, حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی عالمہ تھی, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بھی عالمہ تھی. تو کیوں خواتین اپنے آپ کو عالمہ نہیں بنا سکتی؟ اچھا, اب وہ ٹاپک وہ بات جو میں نے شروع میں کی تھی, اب اس کو ہم دوبارہ یہاں پر اس کو ریزیوم کرتے. وہ کیا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا رول, ان کا کردار آخر الزمان کے اندر. اب اس خاتون کی ایسی بہترین تربیت کی گئی ہے. اب اگر ہم حضرت معصومہ کا آخر الزمانی رول دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلی شخصیت کہ اس رول جس نے اس آخر الزمانی کے رول کو بیان کیا حضرت معصومہ کے لیے, وہ خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے دادا ہیں. کون؟ امام کاظم علیہ السلام کے والد. کون؟ امام صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کی ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں, 2 روایتیں. اب یہ روایت, اب اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کے کچھ حصے, اور پھر ہم کچھ روایتیں امام رضا اور امام جواد کی اردو ترجمے میں دیکھ لیں گے, تاکہ ہمارے پاس, چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں نے آپ کا ٹائم معذرت کے ساتھ زیادہ لیا ہے, لیکن بالآخر 2 سیشنز کے اندر ہمیں یہ تمام کرنا ہے. دیکھیں پہلی, اب آپ دیکھیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ایسی تربیت ہوئی ہے, بہترین عالمہ, محدثہ, اسپریچولیٹی, معنوی شخصیت. دوسری طرح سے اب یہ روایت دیکھیں, امام صادق علیہ السلام فرماتے, یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 213 میں یہ روایت آئی ہے. ثم قال ورویہ, دیکھیں, عن صادق علیہ السلام انہو ذکر کوفہ کے بارے میں بات ہوئی امام صادق کے اس حلقے میں, تو امام نے یہ فرمایا, وقال ستخلو کوفۃ من المؤمنین, بہت جلد کوفہ مؤمنین سے خالی ہو جائے گا, کوفہ کے اندر کوئی مومن نہیں ہوگا. وَيَعْزِرُ عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تَعْزِرُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا, کوفے سے مومنین خالی ہو جائیں گے, اور کوفے کے اندر علم اور دانش اور نالج پنہان ہو جائے گی. جس طرح سانپ اپنے اس چیز کے اندر جو ہے وہ پنہان ہو جاتا ہے, اسی طرح کوفہ بھی علم بھی کوفہ کے اندر پنہان ہو جائے گا, چھپ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم يذهل العلم ببلدة يقال لها قم, پھر یہ علم اور دانش اور نالج اس جگہ پر ظاہر ہوگی, اس جگہ اس کا ظہور ہوگا علم کا, جس جگہ کو کہا جاتا ہے قم. کتنی خوبصورت بات ہے. وَتَصِيرُ مَعْدِنًا لِلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ, پھر کم کیا بن جائے گا؟ کم بن جائے گا علم کا خزانہ, فضیلت کا خزانہ, فضائل کا خزانہ. اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں آپ کو ڈھونڈنا ہوگا؟ کم کے اندر. حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّينِ, یہاں تک کہ پورے زمین کے اوپر ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دینی لحاظ سے, دینی اعتبار سے, علمی لحاظ سے مستضعف ہو. یعنی ایسا شخص آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو دین کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا, جو دینی علوم کو نہیں جانتا ہوگا. ہر بندہ جو ہے دنیا کی زمین کے اوپر ایک ایک شخص دیندار ہوگا, دینی معارف اور دینی تعلیمات سے بہرہ مند ہوگا. حتی المخدرات فی الحجال, حتی وہ دلہنیں جو حتی نئی دلہنیں, اس کو یوں ترجمہ فی الحال کر لیتے ہیں, حتی وہ دلہنیں جو برد نشین ہیں, جو غلاموں کی ہیں, ان دلہنوں کو بھی, وہ بھی جو ہے دینی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گی. دیکھیں اب آگے دیکھیں, وَذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنَا, اور یہ کب ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کم
معدن علم اور خزانہ علم میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہر شخص اس زمین کے اوپر دینی تعلیمات سے بہرہ مند ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ وَذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنَا، یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے قائم کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، آج قم شہر علم نہیں ہے نا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمَّ، خدا کیا کرے گا قم کو، وَأَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ، خدا کیا کرے گا، خدا قم کو اور اہل قم کو، قم کے رہنے والوں کو حجت بنا دے گا سب کے اوپر۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر خدا یہ کام نہ کرے، اگر کوئی حجت، اگر قم اور اہل قم حجت نہ ہوئے، تو زمین اپنے تمام رہنے والوں کے ساتھ اپنے اندر سب کو لپیٹ لے گی، یعنی زمین ختم ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ، اور پھر کوئی زمین پر بس کوئی حجت باقی نہیں ہوگی۔ فَيُفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ، قم وہ شہر ہے کہ علم إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ علم قم سے پھیلے گا مشرق اور مغرب تک۔ فَيَتِمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ، یہ وہ موقع ہوگا جب علم پھیل جائے گا مشرق اور مغرب تک، تو یہ وہ موقع ہوگا کہ خدا کی حجت روئے زمین پر اور تمام مخلوقات کے اوپر تمام ہو جائے گی۔ حتی لا یبقى احد علی الارض، اچھا یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں رہے گا کہ جس تک دین نہ پہنچا ہو۔ آگے دیکھیں پھر، ثم یظہر جب دینی تعلیمات سب تک پہنچ جائیں گی، پھر ثم یظہر القائم علیہ السلام، پھر وہ قائم ظہور کرے گا۔ وَيَسِيرُ سَبَبًا لِنِقْمَةِ اللَّهِ، اب آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے۔ دیکھیں یہ قم کا کردار ہے، شہر قم کا کردار ہے آخر الزمان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے، اس وقت انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے، امام کون ہے، امام خمینی کون تھے، امام خمینی بھی سید تھے، اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں سے تھے، ان کے توسط سے خداوند سبحان نے امام خمینی کے ذریعے کیا کیا، اب اس شہر قم کو پوری دنیا میں اس وقت معروف کر دیا۔ یعنی اس وقت شہر مقدس قم کیا ہے، اگر آپ کو اگر چیک کریں، شہر مقدس قم معروف ہے تشیع کا سینٹر، تشیع کا سینٹر آف علم، سینٹر آف نالج، سینٹر آف دانش، اس سے پھیلنا۔ اب ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت ہے، وہ یہ دیکھیں، امام فرماتے ہیں ان اللہ احتج بالکوفۃ علی سائر البلاد وبالمؤمنین من اہلها علی غیرہم من اہل البلاد، خداوند سبحان نے شہر کوفہ کو دیگر تمام شہروں کے اوپر اپنی حجت قرار دی ہے۔ اوکے آگے دیکھیں، اور پھر خدا نے وَاحْتَجَّ بِبَلْدَةِ قُمْ عَلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، اس کے بعد خداوند سبحان نے شہر قم کو دیگر شہروں پر برتری اور حجت قرار دی ہے، اور اہل قم کے ذریعے عَلَى سَائِرِ الْبِلَادِ وَبِأَهْلِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب میں تمام لوگوں کے اوپر قم حجت ہے، من الجن والانس، یہاں تک کہ اب وہی روایت کے وہی الفاظ ہیں جو پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بھی اس روایت کے تقریباً وہی شبیہ الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں امام، اب یہ روایت کو ذہن میں رکھیں، آخر الزمان کے اندر یہ ہے، اب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جب اپنے بھائی سے، اب یہ خدا کی پلاننگ ہے، علماء یہی فرماتے ہیں یہ خدا کی پلاننگ ہے، یہ خدا کی تدبیر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون عباسی، خلیفہ عباسی جس کا نام مامون ہے، مامون امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے کہاں بلاتا ہے، خراسان میں بلاتا ہے، یعنی ایران میں بلاتا ہے۔ جب ایران میں حضرت امام رضا علیہ السلام وارد ہوتے ہیں خراسان کے اندر، تو 1 سال گزر جاتا ہے، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روایات میں بھی موجود ہے کہ امام رضا اور حضرت معصومہ 1 ماہ سے متولد ہوئے ہیں، لہٰذا ان بھائی بہن کے درمیان ایک شدید تعلق موجود تھا، شدید محبت موجود تھی اس بھائی بہن کے اندر۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ بھی امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے، ان کے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے
خراسان کا اور ایران کا سفر کریں. جب حضرت معصومہ نکلتی ہیں مدینے سے اور آتی ہیں، تو جب ایران کے ساوے نامی علاقے میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر روایات کے اندر موجود ہے، البتہ اختلافی ہے لیکن موجود ہے، کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ آتی ہیں. تقریباً 21 امام زادگان، 21 امام کاظم علیہ السلام کی 21 اولادوں کے ساتھ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اس سفر پہ نکلتی ہیں. راستے میں جب ساوے پہ پہنچتے ہیں، ساوے ایران کے اندر ہے، کم سے نزدیک. جب ساوے پہ پہنچتے ہیں تو ساوے کے اندر کچھ حکومتی یعنی بنو عباس کے جو بھی افراد ہیں، اس کو سپاہی کے لیں، جو بھی کے لیں، وہ آتے ہیں اور غارت کرتے ہیں اور امام زادگان کو شہید کرتے ہیں، بعض امام زادگان کو. اور یہاں پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ میرا شاید اپنے بھائی سے ملاقات کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو راستے میں مسموم کیا جاتا ہے، راستے میں ان کو زہر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس زہر کے نتیجے میں وہ بیمار ہو جاتی ہیں، مریض ہو جاتی ہیں، اور پھر مشورے کے بعد وہ کم کا سفر کرتی ہیں، کم کی طرف جاتی ہیں. جب کم آتی ہیں تو کم میں 17 یا 18 دن قیام کرنے کے بعد کم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا مزار بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا حرم بنتا ہے. اور آج میں اور آپ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور اپنی حاجتیں لیتے ہیں. دیکھیں، یہ فقط حاجت کا قصہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اس پورے، اب مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہوا، کاش میں نے یہاں پر سٹاپ ہوا چکی ہوتی. اب اس پورے قصے کے اندر جو میں نے آپ کو شروع سے ابھی تک سنا ہے، اس سے آپ کو کیا سینس ملتا ہے، کیا آپ کو فیلنگ آتی ہے، کیا احساس آپ کو ملتا ہے؟ یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت معصومہ کم کی زیارت کرے گا وجب لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہے. پھر امام جواد علیہ السلام آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت معصومہ کی زیارت کرے گا وجب لہ الجنہ. ایک طرف سے امام صادق کی وہ روایت آخر الزمان کے اعتبار سے اور کم اور اہل کم کی اہمیت کے لیے، دوسری طرف سے امام رضا اور امام جواد علیہ السلام کی یہ روایت کہ تاکید کر دیں کہ جاؤ حضرت معصومہ کی زیارت پر، جاؤ زیارت کرو. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو کم اور اہل کم سے مانوس کر دیں. یعنی یہ تو ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے زمانہ غیبت کے اندر زمینہ سازی جو ہوگی ظہور کے لیے وہ کم سے ہوگی. یعنی اب کم میں کیسے زمینہ سازی ہوگی؟ بالآخر کم کو اگر آخر الزمان کی کم کو اگر یہ رول ادا کرنا ہے آخر الزمان کے اندر کہ شہر کم سے علم پھیلے گا مشرق و مغرب تک، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی معنوی شخصیت کی ضرورت ہے. ایک ایسی شخصیت ہو جو اس پورے امامت کے پروجیکٹ کا سینٹر پوائنٹ ہو، محور ہو. وہ کون ہے؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ. یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے کم آنے سے، کم میں ان کے انتقال کرنے سے، کم میں ان کا حرم بننے سے، کم کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ اب کم اس معنوی شخصیت، اس مخدرہ، اس محدثہ اور اس عالمہ کے ذریعے کیا بنے گا؟ سینٹر آف علم بنے گا. اور پھر یہاں سے زمینہ سازی ہوگی ظہور قائم کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر کم کو سینٹر آف علم بننا ہے، علم کا محور بننا ہے دنیا کے لیے، چاہے وہ ویسٹرن دنیا ہو چاہے وہ مشرقی دنیا ہو، پورے عالم کے لیے، یعنی پورے عالم کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ ہے سینٹر آف علم. اگر کم کو سینٹر آف علم بننا ہے تو سینٹر آف علم بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک عالم کی ضرورت ہے. وہ عالم کون ہے؟ وہ عالمہ کون ہے؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ. بس آپ دیکھیں یہ کنیکشن کتنا بہترین ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا رول زمانہ غیبت کے اندر زمینہ سازی کے لیے، کس کی زمینہ سازی کے لیے؟ ظہور قائم کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. بس نتیجہ
اب ہم نیکسٹ سیشن میں کیا کریں گے؟ اب اس پورے ویو پوائنٹ سے، اس پورے زاویے سے ہم آتے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے زیارت نامے کے اوپر، اور اس زیارت نامے میں ہمیں بخوبی نظر آتا ہے کہ نہیں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ بہترین رول ادا کرتی ہیں آخر الزمان کے لیے. لہٰذا اب میرا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ میرا اور آپ کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ کم کو فقط اور فقط زیارتی اعتبار سے نہ دیکھیں، یعنی زیارتی اعتبار سے آنا، ہوٹل میں ٹھہرنا کچھ دن، 5 دن 6 دن، حرم میں جانا، دعائیں کرنا اور پھر واپس آ جانا، مشہد چلے جانا، پھر نہیں، وہ بھی ہو، زیارت بھی کرنی ہے کم کے اندر. اب زیادہ کریں، کوشش کریں سال میں، اگر خدا نے آپ کو پیسہ دیا تو سال میں ایک دفعہ کم آئے. اگر بہت زیادہ پیسہ دیا، مال اور ثروت دی آپ کو، تو ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کی مدد کریں جنہوں نے اب تک زیارت نہیں کی، ان کو زیارت پہ بھیجیں. یہاں پر کم کو 2 نگاہوں سے دیکھتے ہیں. پس ایک تو یہ کہ فقط شہر زیارتی نہیں ہے بلکہ شہر علم بھی ہے. اگر آپ آتے ہیں کم تو فقط کم سے سوہان نہ لے جائیں، کم سے فقط کم کے پروڈکٹس نہ لے جائیں، وہ بھی لیں، سوہان بھی لیں. اور کم کو شہر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر کتابیں بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. بس یہاں پر آپ کو علمی استفادہ بھی کرنا ضروری ہے. پھر آپ حق ادا کر سکتے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا. کم وہ شہر ہے جس سے امام صادق نے فرمایا نا، مشرق و مغرب تک پورا علم پھیلنا ہے. اب یہ علم کون سی زبان سے پھیلے گا؟ زبان فارسی کے ذریعے. تو بس میرا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ زبان فارسی سیکھیں، کیونکہ زبان فارسی ظہور امام زمانہ کے اندر ایک بس اہم کردار ادا کرے گی. یعنی 2 زبانیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی، ایک عربک ہے اور ایک فارسی ہے. زبان عربی زبان قرآن ہے، زبان حدیث ہے. زبان فارسی کیا ہے؟ زبان تفسیر قرآن ہے، زبان تفسیر حدیث ہے. اور زبان فارسی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہترین علماء اور مجتہدین سے اپنے آپ کو ارتباط اور کنیکٹ کرنے کے لیے. لہٰذا آپ دیکھیں، اس اینگل سے آپ دیکھیں تو ایک پوری نئی دنیا ہمارے سامنے کھلتی ہے انشاءاللہ. معذرت میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لیا. اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.